اللہ کی فرما برداری بہت بڑا ہتھیار ہے، توکل بہت بڑا ہتھیار ہے، جسے ہم ایٹم بم کو ہتھیار سمجھا ہے اور اللہ کی اطاعت کو ہتھیار نہیں سمجھا۔ سعد بن ابی وقاص 60,000 کا لشکر لے کر دریا دجلہ پر آئے، 3 روایتیں ہیں، 36,000، 43,000 اور 60,000، اور دریا کو پار کرنا ہے، اور دریا میں طغیانی پل توڑ دیا، کشتیاں ادھر لے گئے، کیسے پار کریں؟ حضرت سعد نے بھی ایک منصوبہ بنایا، اور دیکھو کتنی ہماری فوج میں انجینئروں کا کتنا بڑا طبقہ بنا ہوا ہے، پل بنانے کے کتنے بڑے بڑے اس کے منصوبے بنے ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے دریا پار کرنا، میں دریا پار کرنا چاہتا ہوں، انی عزمت علی ان اقطع البحر، کیا اعلان کروایا کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو توبہ کرے۔ 60,000 مسلمانوں میں ایک بھی کبیرہ گناہ والا نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا بس اب اللہ یقیناً مدد کرے گا، لینصرن اللہ، گھوڑے ڈالو۔ کہا پہل کون کرے گا؟ عاصم ابن عمر انصاری نوجوان، انہوں نے کہا میں پہل کروں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی 60 آدمی پہلے کودو، اس کے بعد پیچھے باقی، اب 60، 600 اور 45,000 یوں ترتیب بنی۔ ان کے ساتھ 600 آدمیوں کا دستہ بنایا اور ان کو آگے روانہ کیا۔ تو اس 60 آدمیوں میں حجر ابن عدی ایک صحابی ہیں، وہ بھی ساتھ۔ جب دریا کے کنارے پر آئے تو گھوڑے ڈرے، گھوڑوں کے ڈرنے پر سوار بھی ڈرے، دریا کی طغیانی اور موجوں کا شور۔ تو حضرت حجر ابن عدی کی زبان سے نکلا، ارے اس نطفے سے ڈر گئے، نطفے سے، تخافون من ھذہ النطفہ، دریا دجلہ کو کہہ رہے نطفہ، اس نطفے سے ڈر گئے، اور قرآن کی آیت پڑھی، کوئی مرنے سے پہلے بھی مر سکتا ہے، کوئی وقت سے پہلے بھی مر سکتا ہے، نہیں ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور اپنے گھوڑے کو وٹ ڈالا، اور ان کے پیچھے 60، اور ان کے پیچھے 600، اور ان کے پیچھے 43,000 یا 60,000، پورا لشکر دریا کے اوپر چلتا ہوا پار نکل گیا، ایک آدمی کی سوئی بھی گم نہیں۔ اور حضرت سعد نے اعلان کیا حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، پڑھتے جاؤ اور چلتے جاؤ۔ صرف ایک واقعہ پیش آیا پورے لشکر میں، ایک صحابی کا لوٹا گر گیا، دوسرے نے کہا تقدیر لے گئی تیرا لوٹا، انہوں نے کہا نہیں میرا دل نہیں بدلا۔ کیا مطلب دل بدلنے کا؟ کہ میں دنیا کا طالب ہو کے نہیں چل رہا، آخرت کا طالب ہوں، میرا نقصان نہیں ہو سکتا۔ آسمان کو دیکھا، اللہم لا تجعلنی من بین العسکر یفقد صباعی، اے اللہ میں ہی ملا تھا تجھے لوٹا گم کرنے کے لیے، اس کا ترجمہ یہی ہے، اللہ میں ہی ملا ہوں تجھے لوٹا گم کرنے کے لیے، میرا لوٹا مجھے واپس کر۔ جب ان کا گھوڑا دریا کے کنارے پر پہنچا تو ان کا لوٹا پہلے وہیں ان کے استقبال کے لیے پڑا ہوا تھا۔ بڑے عجیب لوگ تھے، یہ انہی کا حصہ تھا۔ یہ وہ فوج ہے جو محمد مصطفیٰ کے زیر سایہ تربیت پائی ہے۔ اور ایک واقعہ اور پیش آیا کہ ایک صحابی پانی کی موج پر اپنے گھوڑے کی زین سے یوں لڑک گئے، اور ان کے پہلو میں قعقاع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چل رہے تھے، انہوں نے یوں زور سے کونی مار کر پھر اس کو سیدھا کر دیا۔ سارے لشکر میں یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ مادی اسباب کا انکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی تیاری کرو، لیکن کہا اگر ان پر اعتماد کرو گے تو توڑ دوں گا۔ حنین میں کیا ہوا؟ وہ کہاں چلی گئی 12,000۔ آج کی فوج کا قانون بھی یہ ہے کہ اگر دشمن 100 ہونا تو 300 کی نفری کے ساتھ حملہ کرو، اپنے عدد پر ہی وہ ایک ہے، ہم 3 ہم تو اس کو مار لیں گے، چل پہلا قدم ہی اللہ کے توکل کے خلاف اٹھایا۔ تو وہ حنین والا قصہ ہوا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، 12,000 صحابہ 4,000 کے سامنے قدم اٹھ گئے، بھاگ رہے، اور آپ اکیلے 14 صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، ابوبکر، عثمان، عمر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ابو سفیان بن حارث، خالد بن ولید، عباس بن عبد المطلب، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ چند صحابہ دائیں بائیں جانثار ساتھ رہ گئے، باقی سب کے قدم اکھڑ گئے۔ اب لاؤ کثرت کو لاؤ۔ حضرت خالد بن ولید یرموک کی لڑائی میں مسلمان 45,000 اور روم کا لشکر 3 لاکھ، 6 گنا زیادہ۔ تو ایک عرب مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا تھا قومیت کی وجہ سے، مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، غسانی قبیلے کا۔ اس نے دیکھا نا لشکر، کہنے لگا اوہو ما اکثر النصارى واقل المسلمین، ارے ارے وہ کافر کتنے زیادہ ہیں، مسلمان کتنے چھوڑے ہیں، کیا بنے گا۔ حضرت خالد وہاں سے گزر رہے تھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے، ان کو سن لیا، تو اے حق تیرا ستیہ ناس ہو، تو خوفنا، ہمیں رومیوں سے ڈراتا ہے، ما اقل النصارى واکثر المسلمین، مسلمان بہت زیادہ ہیں، رومی بہت تھوڑے ہیں۔ سنو، وہ لشکر بڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، انما تقصر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان، اور وہ لشکر چھوٹا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا۔ لا بعدد الرجال، بدر کے میدان میں آپ نے انوکھی مثال قائم کی، اب اگر دشمن 3 ہو تو تم ایک ان پر حملہ کرو، تاکہ اللہ ہی کو یاد کرتے جائے، اللہ تو ہی کرے گا، اللہ میں 1 ہوں وہ 3 ہے، اللہ تو ہی کرے گا۔ اور جب 3 جائیں گے 1 پر، کہیں گے ہم 3 ہیں وہ 1 ہے، ابھی مار لیتے ہیں، ایسی ٹھکائی اللہ کروائے گا، یاد رکھیں گے۔ قادسیہ کی لڑائی میں 36,000 سے 1,80,000 کو پٹوا دیا، موتا کے میدان میں 3,000 سے 1 لاکھ کو پٹوا دیا موتا کی لڑائی میں۔
3,000 1 लाख को पिटवा दिया। और यरमूक की लड़ाई में एक दिन रोम के लश्कर में 60,000 ईसाई भी थे। बनी गस्सान वो आज भी मौजूद है उर्दन में, और अब भी बेचारे ईसाई हैं। एक तो पाकिस्तान में करक है, उर्दन में करक, वहां बहुत ज्यादा है। गस्सासना उनको कहते हैं। तो जो ईसाइयों का सरदार था बाहान, उसने कहा जबला बिन एहम गस्सानी से कि तू जा इनका मुकाबला कर, अरब अरब को काटेगा। मुसलमानों को पता चला, मशवरा हुआ। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने इरशाद फरमाया मुझे 30 आदमी दो, मैं 60,000 का मुकाबला करूंगा। अबू सुफियान कहने कि जिद्दुन और हज़लन, ये मजाक कर रहा है या संजीदगी से कह रहा है? हज़रत खालिद कहने जब्बारुन फिल जाहिलिया क़व्वारुन फिल इस्लाम, इस्लाम में बुज़दिल बन गया, जाहिलियत में तो बड़ा दलेर बनता था। आज पूछो किसी फौजी जर्नैल से कि ये अकल की बात है या पागलपन की बात है? हज़रत अबू सुफियान कहने कि बुज़दिली की बात नहीं कर रहा, अकल की बात कर रहा हूँ। 30 कम है, अगर तुमने ज्यादा ही जोर दिखाना है तो 60 ले जाओ। ये अगली राय सुनो, 60,000 के मुकाबले में 60 ले जाओ। अमीर अबू उबैदा थे, खालिद अमीर नहीं थे। अबू उबैदा बिन जर्राह अमीर थे। हज़रत खालिद का इसरार था मैं 30 ले जाऊंगा। का मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि हम अरबियत की वजह से नहीं जीत रहे, अल्लाह की नुसरत की वजह से जीत रहे। हज़रत अबू उबैदा ने कहा भाई ठीक है 60 ले जाओ, 30 की इजाजत मैं भी नहीं देता। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया मैं अल्लाह के फजल से ऐसे लोगों को चुनूंगा कि अगर वो किसी बात की कसम खा ले तो अल्लाह भी उनकी कसम को पूरा कर देता है। तो ऐसे लोग, हज़रत खालिद इब्न वलीद को हज़रत उमर ने माजूल कर दिया इसी वजह से कि लोगों में मशहूर हो गया खालिद है तो फतह है। हज़रत उमर ने कहा नहीं नहीं, खालिद क्या होता है, अल्लाह से हो रहा है। खालिद को सैफुल्लाह मोहम्मद की गुलामी ने बनाया और अल्लाह की मदद के साथ वो सैफुल्लाह है। ये हटा दिया कि नहीं अल्लाह की मदद हमारे साथ है, खालिद की वजह से नहीं। तो आपने सबसे पहले पुकारा ऐन फज़ल इब्न अब्बास, अब्बास के बेटे फजल, ऐन राफ़ि इब्न उमैर अत्ताई, ऐन अब्दुल्लाह इब्न उमर, ऐन अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, ऐन ज़ुबैर इब्न अल-अवाम, ऐन अम्र अत-तमीमी, ऐन दरार इब्न अल-अज़वर, ऐन उबादत इब्न सामित। बड़े बड़े सहाबा का, इनमें ताबई कोई नहीं था, सारे सहाबी थे। यरमुक की लड़ाई में 1,000 सहाबा थे जो शरीक थे, बाकी ताबईन थे। 60 सहाबी, 40 के करीब अंसारी थे, 20 मुहाजिर थे। और उनमें से अंसारी ज्यादा चुने, मुहाजिर थोड़े। एक अंसारी नौजवान कहने लगा मालूम होता है अंसारियों को मरवाना चाहते हो? कहा नहीं, मैंने देखा कि अल्लाह का नबी भी तुम्हें आगे करता था, इसलिए मैं तुम्हें आगे करता हूं। उनसे कहा जाओ तैयारी करो आज रात। तैयारी क्या करो? कहा आज रात अल्लाह से मांगो। सारी रात ये सारा 60 आदमियों का काफिला अल्लाह के सामने सजदे में। हजरत ज़रार बिन अज़वर के रोने की आवाज पूरी छावनी में आ रही थी और नंगे बदन लड़ते थे, एक लुंगी पहनकर नेज़े के साथ। कहते थे मरना चाहता हूं, बचना तो नहीं है ना, तो मैं ज़रा क्यों पहनूं? मरने में कोई चीज आड़े नहीं आनी चाहिए। ये इतने लंबे थे कि पूरे लश्कर में इनका कद नजर आता था। उर्दन की पहाड़ी पर इनकी कब्र आज भी बनी हुई। 60 आदमी निकले, ये नंगे बदन आए। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया जाओ आज ज़रा भी पहन के आओ, नेज़ा छोड़ के आओ, तलवार लेके आओ। 60 आदमी 60,000 को जा रहे हैं। अल्लाह दिखा रहा है जमीन आसमान ने ऐसे मंजर ना पहले देखे ना बाद में देखे, शायद मेहदी अलैहिस्सलाम के जमाने में देखे तो देखे। उनको जबरदस्ती एक मौका जब ज़रार इब्न अज़वर ने ज़रा पहनी तलवार लेकर, मन हमेशा नेज़े से लड़ते थे। जबला बिन अहम ने देखा, उन्होंने कहा वाह वाह मुसलमान डर गए, सुलह करने आएगा, आज इनको जलील कर दूंगा, ऐसी शर्तें रखूंगा जलील हो जाएंगे। तो वो आए, वो कहने लगा ऐसी शर्तें सुनाऊंगा जलील हो जाओगे। हज़रत खालिद ने कहा कौन सी शर्तें? कहा सुलह करने नहीं है? कहा तेरा दिमाग खराब है, हम तो तुझसे लड़ने आए, मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लड़ने आए हो? कहा मैं नहीं ताना लेना चाहता, रुस्वाई का वास्ता वो भी तो आगे अरब ही था, मुझे अरबों में रुस्वा न कर। कला तफ़गानी साइर अल-अरब, तो 60 पर हमला कर दिया 60,000 ने। कहा तू आ तो सही, सारी चौकड़ी भूल जाएगा। पहला हमला हुआ, उनकी सफ नहीं टूटी। दूसरा हमला हुआ, सफ नहीं टूटी। 60 आदमियों की सफ को 60,000 नहीं तोड़ सके। तीसरे हमले में वो टूट गए। तो हज़रत खालिद ने फरमाया जोड़ियां बना लो, 6-6-6-6। 10 टोलियां बन गई, 6-6-6-6-6। खालिद बिन वलीद, ज़रार इब्न अज़वर, फज़ल इब्न अब्बास, ज़ुबैर इब्न अवाम, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, इन 6 की जोड़ी थी। और चारों तरफ हमले और उनके तबल बज रहे, नाकूस बज रहे, गुबार उठ रहा। इनकी आवाज ही ना सुनाई दी। 60 की आवाज 60,000 में कहां सुनाई देगी? हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रोने लगे, कहा खालिद ने मरवा दिया नबी के सहाबा को। अबू सुफियान कहने लगे सब्र करो, अल्लाह उनके साथ है। उबादा बिन सामित कहते हैं कि उन्होंने खालिद इब्न वलीद की तरफ रुख किया कि वो कहते थे यही जड़ है। तो फरमाते हैं सारी खूबियां उस अल्लाह की हैं जिसने इन जवानों को पैदा किया। यूं कह रहे हैं लिल्लाहि दर्र खालिद इब्न वलीद व ज़ुबैर इब्न अवाम व फज़ल इब्न अब्बास व अब्दुल्लाह इब्न उमर व अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर व दरार इब्न अज़वर। और हज़रत फजल जब हमला करते तो कहते मैं हूं अब्बास का बेटा फजल, अना फजल इब्न अब्बास वहादा ज़ुबैर इब्न अवाम, और ये है अवाम का बेटा ज़ुबैर। ए कुत्तों की जमात, मेरे नबी के साथियों से दूर हो जाओ। तबाअदू या माशरल किलाब अन असहाब रसूलिल्लाह। कहते हैं 20 हमलों को तोड़ दिया ज़ुबैर ने और फजल ने।
ارے اکیلے نہیں توڑا، ساتھ پتہ نہیں کتنے ہزاروں فرشتے تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے، کہ فرماتے ہیں میں نے 20 حملے گنے، 20 جو خالد ابن ولید پر ہوئے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ فضل ابن عباس اور زبیر ابن عوام دونوں آگے بڑھتے تھے اور ان حملوں کو توڑ کے رکھ دیتے تھے۔ جب اثر ہو گئی نا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کو کرو اے امیر، اللہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا مر گیا، مجھے بھی مروا دیا، اور میں عمر کو کیا جواب دوں گا کہ 60 صحابہ کو قتل کروا دیا، کہ چلو مسلمانوں کی مدد کے لیے اب تکرار ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا نہیں مجھے صبر نہیں، اور حملے کا حکم دے دیا۔ جب حضرت ابو عبیدہ پہنچے تو حضرت خالد بن ولید اپنا ماتھا یوں ہاتھ مار رہے تھے، رو رہے تھے کہ میں نے مروا دیا مسلمانوں کو، میں نے مروا دیا مسلمانوں کو۔ کہا کیا ہوا؟ دیکھا تو 40 آدمی غائب، صرف 20 آدمی کھڑے ہوئے، 40 غائب۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا میں تو تجھے پہلے ہی کہتا تھا کہ نہ مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈال، اب میں عمر کو کیا جواب دوں؟ ابھی حکم دیا اور ادھر بھگدڑ کی آواز اور 60,000 بھاگے جا رہے ہیں۔ حضرت رافع بن عمیرہ نے فرمایا لاشوں میں دیکھو کتنے پڑے ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی پیچھے چلے گئے ہوں تعاقب میں۔ اب لاشوں کو گننا شروع کیا، 10 مسلمان شہید ہوئے، 5,000 کافر قتل ہوئے۔ عمر ابن مادی کرب کی تلوار بڑی مشہور ہو گئی، تلوار کا نام تھا سمسام۔ حضرت عمر نے کہا تلوار تو دکھاؤ، انہوں نے تلوار دکھائی تو کہا یہ تو بڑی عام سی تلوار ہے۔ تو حضرت عمر ابن مادی کرب نے فرمایا تلوار تو عام ہے، اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے نا وہ ہاتھ خاص ہے، کلاشن کوف سے نہیں مارے، ہاتھ کی ضرب تھی، ہاتھ کی جان نثاری کی مثالیں قائم کر دی انہوں نے۔ توکل اور تقوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ وہ اسباب تھے جس پر اللہ نے امت کو عروج بخشا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مادی اسباب کو چھوڑا جائے، ہم یہ کہتے ہیں مادی اسباب کو نمبر 2 کر دو اور اللہ رسول کو نمبر 1 کر دو، ساری دنیا کا نقشہ اللہ پلٹے۔ آج ان اسباب کو چھوڑ دیا ہے، برباد ہو، قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی بات کا سمجھانا پہنچانا میرے آپ کے ذمے ہے، اور اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تبلیغ کا کام یہ آپ کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ تقریر کرنے کے لیے نہیں، میں تو خطیب کوئی نہیں ہوں، ایک بات پیش کرنے کے لیے اکٹھا کیا ہے، تقریر کرنے کے لیے نہیں، کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس نے پابند کیا ہے کہ محمدی بن کے چلو، اور جو ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اس نے پابند کیا ہے کہ میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب بلغوا انی ولو آیا، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں علم ہوتا نہیں تبلیغ کرتے پھرتے، علم کے بغیر تبلیغ۔ بھائی میرے دوستو، عالم کی کیا پہچان ہے، علم کا کیا معیار ہے؟ جو عالم ہوگا نا وہ اپنے آپ کو کبھی عالم نہیں کہے گا، جتنا علم بڑھتا ہے اتنا جہل بڑھتا ہے۔ لہٰذا کوئی یوں کہے کہ علم کامل سیکھ لوں پھر تبلیغ کروں، یہ تو موت تک نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی میرے جیسا ہو کہ مجھے علامہ کیوں نہیں کہا، مولوی کیوں کہا، قربان جائیں، ایسی بات کی سب کے لیے آسان کر دیا۔ بلغونی والا آیا، ایک بات تو آتی ہے نا اس کو بھی لے کے چلنا شروع کرو۔ اور پھر دعوت میں مسائل نہیں بتائے جاتے، مسائل علماء کا کام ہے دعوت دینے میں، کہ بھائی لوگوں کو دین پر تیار کرو۔ یہ ایک آدمی ہے، میں نے اس کو اللہ کے حکموں کے لیے تیار کرنا ہے، مسائل نہیں بتانے، اس کی منت خوشامد کر کے اس کو اللہ کی بات پر تیار کرنا ہے۔ جب وہ تیار ہو جائے پھر اس کو کہنا علماء سے مسئلے پوچھو، وہ علماء بتائیں، ابتدا بتائی ہے، انتہا نہیں بتائی۔ لہٰذا دین کے لیے لوگوں کو تیار کرنا یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسائل بتانا صرف علماء بھی نہیں، صرف مفتیوں کی ذمہ داری ہے۔ ہر عالم سے بھی مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، مفتی سے پوچھنا چاہیے۔ تو بھائی اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے ایک بات تو آتی ہے نا اس کو بھی آگے پہنچاؤ۔ بلغوا انی ولو آیا، خود نہیں عمل کرتے ہو نا پھر بھی کہو لما تقولون ما لا تفعلون۔ اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں کہ اگر خود عمل نہیں کرتے نا تو اوروں کو بھی نہ کہو۔ لما تقولون ما لا تفعلون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود نہیں کرتے ہو تو کہنا بھی چھوڑ دو، یہ عجیب تفسیر ہے بھائی۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے جو کہتے ہو نا اس پر عمل بھی کرو، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خود نہیں کرتے ہو تو اوروں کو بھی کہنا چھوڑ دو، جو تم کہتے ہو نا اس پر عمل بھی کرو۔ خود کرنا اوروں کو نہ کہنا آدھا ہے، خود کرنا اوروں کو کہنا یہ پورا اسلام ہے، اوروں کو کہنا خود نہ کرنا یہ بھی آدھا ہے۔ ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا ہے۔ ساری دنیا میں 4 ارب کافر ہیں، اگر ہر مسلمان یہ کہے میرے اپنے بیوی بچے ہیں مجھے فرصت نہیں ہے، اگر یہ 5 لاکھ فوج نہیں کہے ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمیں بھی فرصت نہیں ہے، بتاؤ 15 کروڑ انسانوں کے گھر خطرے میں آ جائیں گے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چند لاکھ آدمی قربانی دیتے ہیں، 10 مہینے مورچے کھود رہے ہیں، 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے، 10 مہینے سمندر میں پھر رہے ہیں، 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے، 10 مہینے میں کتنے مر گئے، کتنے بیمار، کتنے مصیبتیں، کتنی مشکلیں۔ انہوں نے کہا ہاں اس گھر کو قربان کرو تاکہ اوروں کے گھروں کی حفاظت کی جا سکے۔ کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ فوج کا سپاہی حقوق العباد کی حق تلفی کر رہا ہے، کہ فوج کا سپاہی حقوق العباد کی حق تلفی کرتا ہے۔ کوئی مفتی یہ فتویٰ دے سکتا ہے حقوق العباد تلف کرتا ہے؟ کہ نہیں، وہ بڑے حکم کی وجہ سے چھوٹے حکم کو قربان کرتا ہے۔ جعفر بن ابی طالب 33 برس کی عمر میں موتا کی لڑائی میں شہید ہوئے، مرتا ہے تو شہید ہوتا ہے، مردہ بھی نہیں ہے، زندہ ہے۔ آپ تک خبر پہنچی، ادھر زید شہید ہوئے، ادھر عبداللہ شہید ہوئے۔ آپ حضرت جعفر کے گھر میں گئے، ان کے 3 بچے عبداللہ اور جعفر، لشکر کی خبر آ رہی تھی، آمد تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی امیس
بیوی تھی، کہتے میں آٹا گوندھ کے بچوں کے لیے روٹی پکا رہی تھی، آپ میرے گھر میں آئے، مجھے دھڑکا لگا کہ ممکن ہے جعفر کے بارے میں کوئی خبر غمگین ہو، چہرے کا رنگ بدلا ہوا، لیکن میں نے ڈر کے مارے پوچھا نہ کہ شاید میں برداشت نہ کروں۔ آپ نے فرمایا جعفر کے بچوں کو تو بلاؤ۔ تینوں بچے دوڑتے ہوئے آئے، اس کو پیار کیا، اس کو پیار کیا، اور آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے ان کو گود میں لیا، رو رہے اور بچوں کو پیار کر رہے ہیں۔ کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے عرض کیا رسول اللہ ماذا فعل جعفر، جعفر کی کوئی خبر ہے؟ تو آپ کے آنسو چھلک پڑے اور آپ نے فرمایا اسما صبر کرو، اجر کی امید رکھو، جعفر کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اسما احتسبی، بتاؤ ان تین بچوں کی حق تلفی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میری آپ کی شریعت کے مطابق، جو آج کل شریعت چل رہی، اس شریعت کے مطابق ان تین بچوں پر کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ حضرت اسما بے ہوش ہو کے گر گئی اور اس بیوی کا سہاگ اجڑ گیا کہ نہیں، ختم نبوت پر ان کو قربان کیا گیا ہے۔ زید بن حارثہ اپنے بیٹے تھے تو ان کی خبر مل چکی تھی۔ یہ جو حدیث ہے نا، جو میں ابھی زید کی سنا رہا ہوں، حضرت زید بن حارثہ کی قبر کے اوپر لکھی ہوئی یہ حدیث، تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی سنا کہ دیکھو یہ قبر کے اوپر اپنی نشانیاں چھوڑ کے گئے۔ ہماری جماعت گئی، میں نے اس حدیث کو پڑھا، وہیں میرا رونا نکلا۔ موت کی اطلاع آئی شہادت کی تو آپ ان کے گھر میں گئے تو آپ کی چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کی گود میں گر گئی اور رونے لگی، اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا یہ رونا کیسا رونا ہے یا رسول اللہ ما ھذا البقاء؟ تو آپ نے فرمایا ھذا شوق الحبیب الی الحبیب، یا رسول اللہ ما ھذا البقاء، یار کا رونا ہے یار کے لیے، یہ دوست کا رونا ہے دوست کی خاطر۔ جتنی جنگیں لڑی گئی ملک فتح کرنے کے لیے نہیں تھی، اب تبلیغ کے لیے تھی۔ اگر تبلیغ جنگ میں سے نکال دی جائے تو کچھ تو خون کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ حقوق کہاں کیوں قربان کروائے جا رہے ہیں؟ ختم نبوت کی وجہ سے۔ صحابہ نے ایک جگہ حملہ کیا، لوٹ مار کر کے واپس آ گئے، انہوں نے فریاد کی یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی۔ آپ نے کہا تم ظالم بنے ہو اور ان کو ان کے گھروں تک چھوڑ کے آؤ، جاؤ ان کا مال واپس کرو۔ پھیلانے میں لڑنا پڑے گا تو لڑیں، ہم ملک فتح کرنے نہیں آئے، اسلام پھیلانے آئے ہیں۔ ان لوگوں سے اللہ پاک دین کا کام لیتا ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ اسلام کو زندہ کرواتا ہے، خالی لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے سینے پہ چڑھ گئے قتل کرنے کے لیے، اس نے منہ پہ تھوک دیا، چھوڑ دیا، کہا دوبارہ لڑو۔ کہا ہے کیوں؟ کہا پہلے تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، اب تم نے تھوکا ہے نا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا ہے، اب نہیں قتل کروں گا، کہیں میں مارا نہ جاؤں اللہ کی بارگاہ میں۔ جن کے اندر ملک کا جذبہ ہو وہ کہاں اللہ کی مدد کو ساتھ لے سکتے ہیں؟ ختم نبوت میں قربان کروایا۔ ابو بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بکر تھے، حضرت آج کا شاعرہ تھی، بڑی خوبصورت بڑی شاعرہ، محبت میں ایسے گرفتار ہوئے اور تبلیغ میں جانا، جہاد میں جانا چھوڑ دیا۔ آتکا سے شادی کی، آتکا بنت زید۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھایا، سمجھ میں نہیں آیا، محبت نے الٹا کر دیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے طلاق دلوا دی۔ بتاؤ کوئی باپ بھی بیٹے کا گھر اجاڑتا ہے؟ ابو بکر جیسا باپ، خیر الخلائق کے بعد الانبیاء، جو نبیوں کے بعد سب سے مقدس ہو، کہ بیٹا اس کو طلاق دے گا۔ جرم کیا ہے؟ ختم نبوت کا جو کام ملا ہے وہ کام چھوڑا ہے۔ آج اس کو ہم جرم نہیں سمجھتے کہ میں دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اپنی طاقت خرچ نہیں کر رہا، میں اسے جرم نہیں سمجھتا۔ جرم کیا ہے؟ نماز نہیں چھوڑی، ذکر نہیں چھوڑا، تلاوت نہیں چھوڑی۔ طلاق تو دے دی، ایک طلاق دی تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے شعر پڑھ رہے تھے، اے آتکا ساری زندگی تجھے یاد رکھوں، جب تک دن رات آئے گا تجھے یاد رکھوں گا۔ آتک لا انساکی ما ذر شارقا وما ناح قمر الحمام المطوقا آتک قلبی کل یوم ولیلۃ الیک بما تخفی النفوس معلقا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو ترس آیا کہ اچھا چل دوبارہ رجوع کر لے۔ تو ایک طلاق تو دی تھی، دوبارہ شادی کر لی، لیکن اب موت گھر میں نہیں آئی، اللہ کے راستے میں سینے میں تیر لگا، 30 برس کی عمر، اور تیر نکالنے لگے تو وہ ٹوٹ گیا، وہی زخم رستے 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 اسی میں انتقال ہو گیا۔ اور حضرت آج کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لاش کو دیکھا تو پھر ان کی زبان سے نکلا، میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میری آنکھ کا چشمہ کبھی خشک نہیں ہوگا اور میرا جسم کبھی خوشبو نہیں دیکھے گا، میرے جسم پہ کبھی نرم کپڑا نہیں آئے گا، اور جب تک رات اور دن آگے پیچھے چلیں گے اور جب تک بلبلیں درختوں پہ چہچہائیں گی، اے عبداللہ تیری یاد بھی مجھے تڑپائے گی۔ علیت لا تنفک عینی حزینۃ علیک ولا ینفک جلدی اغبرا للہ عینا من رافتا مثلہ اقرب احما فی الحیاء واسبرا مد الدہر حین غنت حمامت عیکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا۔ اس طرح گھروں کے سہاگ اجڑے اور یہ کلمہ مدینے کی گلیوں سے نکلتا ہوا دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا ہے۔ اس میرے بھائیوں، تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے، اور یہ ختم نبوت کا حق تھا جس نے انہیں گھروں سے نکال کر ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ ختم نبوت کا کام اتنا نہیں ہے کہ اگر ختم نبوت کے خلاف کوئی عقیدہ پنپ جائے تو اس کا دفاع کیا جائے، یہ تو دفاعی کام ہے نا۔ یہ فوج والوں سے ایک ہوتا ہے دفاع، ایک ہوتا ہے حملہ، اٹیک۔ جو فوج حملے کے قابل ہوتی وہی ملک فتح کیا کرتی، اور جو فوج دفاع کرتی رہے وہ کبھی نہیں آگے مار کیا کرتی۔ ختم نبوت کا کام یہ ہے اگر اس پر حملہ ہو تو دفاع بھی کرو۔ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف کوئی بات وجود میں آ جائے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے، اس کا دفاع کرنا یہ تو ایک ادنا سا جز ہے ختم نبوت کے کام کا۔ اور اقوام عالم میں 4 ارب کافر ہیں، ان کے گھر گھر جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ، یہ ہے مکمل کام ختم نبوت کا۔
جب نبی نہیں آئے گا تو اپنی عقل سے میں سوال کروں. میرے اپنے مسلمان بھائی شراب و زنا میں ڈوب گئے, انہیں کون جنت کی یاد دلائے گا کہ جنت میں بھی شراب کی نہریں ہیں جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے, اور جنت کی شراب کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے. دنیا کی شراب پی لو تو منہ سے بھی بدبو آئے. آپ نے فرمایا النساء حبائل الشیطان, شیطان کا سب سے بڑا جال عورت ہے. شیطان نے کہا مجھے راندہ درگاہ تو کر دے, مجھے ہتھیار تو دے. اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے ہتھیار دوں, موسیقی تیرا ہتھیار ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا نہیں اور بھی دے. کہا اچھا شراب تیرا ہتھیار ہے. کہا وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں اور بھی دے, اور بھی دے. کہا جوا تیرا ہتھیار ہے. کہا وہ بھی ٹھیک ہے. کہا حمام تیرا ہتھیار ہے, حمام. اور اس کا آج بدل ہوٹل ہے. یہ ہوٹل یہ سارے 5 اسٹار ہوٹل, یہ سارا شیطان کے اڈے ہیں. کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اور بھی کچھ دے, اور بھی کچھ دے. اللہ نے کہا اچھا تجھے عورت بھی دیتا ہوں. ہر چیز کو اپنے محل پہ رکھنا. ہاں عورت سے مراد بدکار صالح عورت تو فرشتوں سے بھی اونچی ہوتی ہے. کہا تجھے عورت دیتا ہوں. تو شیطان خوشی سے ناچنے لگا, واہ 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 واہ, میرا کام بن گیا, میرا کام بن گیا. کون انہیں بتائے گا کہ تمہارے انتظار میں ایسی پاکیزہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں, 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا, کہ جو سورج کو انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا. جسے جنت کی عورت کا یقین ہوگا وہ زنا کے راستوں پہ چلے گا, وہ زنا کی طرف کو جائے گا. جسے یہ یقین ہو کہ پاکیزہ بیویاں میرے انتظار میں ہیں, وہ دنیا کی بدکار عورت کے پیچھے گرے گا. جبریل علیہ السلام سے فرمایا جا میری جنت دیکھ. جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو جنت میں آیا اور نور کی بڑی تجلی, وہ گئے سجدے میں. الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے, آج تو تو نے اپنا دیدار کرا دیا. آواز آئی اے وحی کے امانت دار سر اٹھاؤ, ارفع راسک یا امین الوحی, یا امین الوحی. سر اٹھا کے دیکھا تو ایک جنت کی لڑکی ہے جس کے چہرے کے نور نے اس کی جنت کو وہ چمکایا کہ جبریل بھی سمجھے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے. حبیب بن عمیر فوج میں سردار تھے, دشمن کی قید میں آ گئے. ان کے ساتھ 8 اور بھی تھے. ان 8 کو تو قتل کر دیا. ان کو ایک رومی سردار نے کہا مجھے تو میں غلام بناتا ہوں. بڑے خوبصورت لمبے تڑنگے غلام بنا لیا. ان سے کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے نا تجھے اپنی جاگیر بھی دے دوں گا, لڑکی بھی دے دوں گا. انہوں نے کہا نہیں میں عیسائی نہیں ہوتا, یہ خیال دل سے نکال دو. اس کو سوچ میں پڑا کیا کروں. ان کا زنا پہ آ گیا تو سارے کام کریں. اپنی بیٹی کو تیار کیا, اس سے زنا کرواؤ, اور ایک کمرے میں بند کر دیا, شراب اور سور کا گوشت رکھ دیا. 3 دن 3 راتیں روم کا قاتل حسن, اور 3 دن 3 راتیں اسے دعوت دے رہا. اور ادھر عرب کی بفری ہوئی جوانی ہے اور ادھر روم کا حسن ہے. 3 دن 3 رات اس لڑکی نے سارے جتن کیے, اس نے دیکھا ہی نہیں. جب دیکھے گا نہیں, سب سے پہلے تو آنکھ زنا کرتی ہے نا, پھر آگے زنا ہوتا ہے. اور درمیان میں ایک آڑ ہے اس مالک الملک کی جس کی جوانی پہ لگام لگائے بیٹھے. انہوں نے دیکھا ہی نہیں. آخر کہنے لگی تو پتھر ہے یا لوہا ہے, نہ تو نے کھایا نہ تو نے پیا نہ تو نے مجھے دیکھا, تجھے روکتا کون ہے؟ ماذا یمنع منی. تو انہوں نے فرمایا جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرا رب ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, مجھے اپنے رب سے حیا آتی. تو اس لڑکی نے کہا کہ تیرے رب کی قسم تجھے قتل نہیں ہونا چاہیے, تجھے قید بھی نہیں ہونا چاہیے, میں تجھے چھوڑاؤں. اجلی رات کو آئی, دروازہ کھولا, توشہ بھی دیا, پیسے بھی دیے. کہ یہ راستہ ہے, یہ ستارہ ہے, اس کی سیدھ میں رات کو سفر کیا کرو, دن میں چھپ جایا کرو, عراق پہنچ جاؤ. ان فی الجنت حورا یقال لها العینا جو چلتی عن یمینها 70,000 خادم عن یسارها مثل ذلك. جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے, اس کے دائیں طرف 70,000 نوکر, اس کے بائیں طرف 70,000 نوکر. وہ کہتی ہیں الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر, برائیوں کے مٹانے والے بھلائیوں کے پھیلانے والے کہاں ہیں؟ یہ کون ان کو بتائے گا؟ ساری دنیا کے انسانوں کو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں پاک بیویاں تیار کی ہوئی ہیں. اسی امت کے ذمہ تھا جنت کی شراب کا یقین دنیا کی شراب سے ہٹائے. اللہ ان کا شوق دلاتا ہے, یقین ہوگا تو زنا کی محفلیں ختم ہوگی. ہمارے علاقے میں بڑے ذمہ دار تھے, بڑی راگ و رنگ کی محفلیں, میرے پڑوسی تھے, ہمارے ان کے رقبہ ساتھ ساتھ, ساری زندگی راجہ اندر بنے رہے. ہم نے سلام دعا بڑھاتے بڑھاتے ایک دن ان کو میراویل لیا, پھر اب جماعت میں نکالا. اللہ نے زندگی بدلی, توبہ کی. ایک دفعہ ایک غلط بازار سے گزر رہے تھے تو لڑکی آ کے کار کے سامنے کھڑی ہو, خان صاحب آپ تو راستہ ہی بھول گئے. تو آگے انہوں نے کہا جب سے جنت کا راستہ دیکھا ہے اللہ نے تمہارے راستے بھلا دیے. میرا بندہ ملک تو میں تجھے دوں گا, تو آ تو صحیح میرے پاس. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اتنی بڑی جنت ہے کہ 7 بر اعظم جنت کے ایک محل میں رکھ دیے جائیں تو یہ ایسے ہیں جیسے زمین پہ ایک بکری نظر آتی ہے. ایک دفعہ میں نے فیصلہ آباد میں بیان کیا, ایک بڑے ڈاکٹر سرجن میرے دوست نے کہنے کہ یہ تمہاری جنت ہماری سمجھ میں نہیں آتی, اتنے لمبے چوڑے کہاں ہیں. اب ظاہر ہے ان کو قرآن حدیث سے تو تسلی ہوئی نہیں. میں نے کہا اچھا میں آپ کو عقلی دلیل دوں. یہ جو ہمیں آسمان پہ سفیدی نظر آتی ہے نا رات کو, اندھیری رات میں, یہ کہکشاں ہے. ہم ایک ہی کہکشاں میں 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے قریب قریب. یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے, اس میں ہماری کہکشاں بھی ہے جس کہکشاں میں ہم ہیں. اور اس کہکشاں کا اس کا فاصلہ 20 لاکھ نوری سال ہے. جو اوپر نظر آتی جس کا ہم بھی حصہ ہیں. نوری سال کا کیا مطلب؟
کہ اگر 20 لاکھ سال روشنی کی رفتار سے کوئی چیز اڑتی رہے تو اس کہکشاں کا فاصلہ ختم ہوگا، اور ایسی 5 ارب کہکشائیں۔ میں نے کہا آیا خیال شریف میں کھوپڑی میں آ گیا، اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں، 7 بر اعظم جنت کے ایک محل میں ایک بکری کی طرح نظر آئیں گے۔ جس کی نظر میں اتنی بڑی دنیا مچھر کا پر نہیں ہے تو جنت کتنی بڑی بنائی ہوگی اس نے۔ جس کو جنت کے اقتدار کا یقین ہوگا وہ دنیا کے اقتدار کو ٹھوکر مار دے گا، کہے گا اللہ کا حکم ہے تو لیتا ہوں، حکم توڑ کے اقتدار نہیں لوں گا۔ اللہ نے ہمیں کام دیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا کہ اللہ کی مان، اللہ کے حبیب کی مان، یہ ختم نبوت کا کام ہے، تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے۔ تبلیغ کا انکار کرتے ہیں تو ختم نبوت کا عملی انکار ہوتا ہے، ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو تبلیغ ذمہ پڑتی ہے۔ یہ عملی انکار ہے ختم نبوت کا کہ جاؤ جاؤ کوئی اور نبی آئے، مجھے فرصت کوئی نہیں ہے۔ عملی انکار سے بھی آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ 4 ارب کافر ہیں، کتنے ہم سے زیادہ استعدادوں والے ہیں، اگر ان تک کلمہ پہنچ جائے وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ لیکن دنیا میں دین پھیلانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ سب سے بڑا ظلم آج امت سے یہ ہو رہا ہے، جیسے میں بیوی کو، بچوں کو ذمہ داری سمجھتا ہوں، ختم نبوت کی وجہ سے تو جہان کے سردار کے دین کو دنیا میں پھیلانا بھی میری ذمہ داری ہے، اور ساری امتوں سے افضل بنایا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس امت کو عزت بخشی ہے۔ جرنیل ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات نہیں، ہمارے لیے بادشاہ ہونا اعزاز کی بات نہیں، محمد مصطفیٰ کا غلام ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات۔ ارے اللہ کی قسم، اللہ نے مفت میں دے دیا، نبیوں نے دعائیں کی میرے بھائیو، نبیوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا پوجا کیے نا بچڑے کے، ان کو قتل کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 40 آدمی لیے ولی اللہ کو، دور کر اے اللہ میری امت کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو قتل کرو گا۔ اور آگے ایک امت آ رہی، نبی امی کی امت تھی، اگر وہ توبہ کریں گے نا اس سے بھی بڑا گناہ کر کے تو ان کو ویسے ہی معاف کر دوں گا، تمہیں نہیں کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا واہ، میں نے اپنی قوم کی توبہ مانگی تو نے کسی اور قوم کی کہانی سنا دی۔ کہا واہ، میں نے اپنی قوم کی بات کی تو نے اور قوم کا قصہ چھیڑ دیا، پھر مجھے بھی اسی امت میں کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے بھی لڑ لیتے تھے، نبیوں نے دعائیں کی۔ اذا بلغ عبدي 40 سنة عافيته من بلايا 3، اذا بلغ 50 سنة حاسبته حسابا يسيرا، اذا بلغ 60 سنة حببت اليه الانابة، اذا بلغ 70 سنة احبه الله اهل السماء۔ کہ جب میرا یہ بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے میں اس کو 3 بلاؤں سے نجات دیتا ہوں، جنون، جذام، برس۔ جب یہ میرے نبی کا امتی 50 سال کا ہو جاتا ہے فرشتوں سے کہتا ہوں اس کا حساب آسان لینا، سخت نہ لینا۔ جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتا ہوں۔ جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں۔ کام کیا کیا ہے؟ 70 سال نبی کی غلامی، اور کیا ہے؟ فرزدق ایک شاعر تھا، فرزدق تھا ایسے ہی تھوڑا سا آزاد۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، اس کا یہ شعر بڑا مشہور ہے۔ حسن بصری ایک دفعہ کہنے لگے کچھ آخرت کے لیے بھی تیار کیا ہے؟ کہنے لگا یہ داڑھی اسلام میں سفید ہوئی ہے اور 70 سال کا کلمہ توحید ہے اور کچھ نہیں۔ جب یہ مر گیا تو خواب میں ملا، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ سے کہا کہ حسن سے جو بات کی تھی یاد ہے؟ کہا یاد ہے۔ کہا دوہراؤ میرے سامنے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا یہ داڑھی سفید ہوئی ہے اسلام میں، 70 برس کی توحید ہے اور کچھ نہیں۔ کہا اسی پر میں نے تجھے معاف کیا۔ اذا بلغ 80 سنة كتبت حسناته، اذا بلغ 90 سنة يسير الله في الارض غفر له ما تقدم وما تاخر من ذنبه۔ جب 80 سال کا ہو جاتا القیت سیئات ہو، میں فرشتوں سے کہتا ہوں اس کی نیکی لکھو برائی نہ لکھو۔ 80 سال کا ہو گیا۔ جب 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اب یہ تو اللہ کا قیدی ہے۔ اللہ کہتا ہے چلو اس کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دو۔ اور قیامت کے دن اللہ کہے گا تو 90 برس میرا غلام رہا، میرے نبی کا غلام رہا، اس اعزاز میں میں تمہیں شفاعت کا حق دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہے جنت میں لے جائے۔ ایسی امت آئی ہے یہ۔ یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا، خواب میں ملے، کسی کو کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ سے کہا ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، یا شیخ السو فعلت کذا، یا شیخ السو فعلت کذا۔ میں نے کہا اللہ ما بلغنی ھذا عنک، میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی آپ کے بارے میں۔ اللہ کو بھی حدیث سنا رہا ہے کہ اللہ میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی آپ کے بارے میں۔ کہا اچھا تو نے کیا حدیث سنی میرے بارے میں؟ اے اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، اسے معمر نے بتایا، اسے زہری نے بتایا، اسے عروہ نے بتایا، اسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا، انہیں آپ نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے تو عذاب دیتے ہوئے شرماتا ہوں، اور تجھے پتہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں۔ کہ اللہ اخبرنی حدثنی عبد الرزاق قال حدثنی معمر قال حدثنی زہری قال حدثني عروة قال حدثتني عائشة قالت أخبرني رسول الله قال أخبرني جبريل قال جبريل قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإنك تدري إني شبت في الإسلام۔ اللہ تعالیٰ کہنے لگے سارے سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں، چل جنت میں چلا جا۔ صدق عبد الرزاق، صدق معمر، صدق زہری، صدق عروة، صدقت عائشة، صدق رسول الله، صدق جبرائيل، وأنا أصدق القائلين ادخل الجنة۔
میرے بھائی اپنا مرتبہ تو پہچانو. آج حضور کے غلام دنیا سے مٹ جائیں مر جائیں, اللہ قیامت کا ڈنکا بجا دے. امریکہ آپ کی وجہ سے زندہ ہے, ہم ان کی وجہ سے زندہ نہیں. وہ مسلمان جو شرابی ہے, جواری ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, زانی ہے, لیکن کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے اس کے لیے بھی دو جہان کے سردار کے آنسو نکلے ہیں. اے اللہ میرے امتی کو معاف کرنا. وہ بے حیا ہے تو ہے, میرا نبی تو حیا والا ہے نا, کہ ایسوں کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہے. حیا کا جنازہ نکال دیا, حیا نہیں آتی. جب تک یہ مسلمان بھی زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی. ارے بھائی اپنی قیمت تو پہچانو. آپ تو اس دنیا کے تاج تھے. ہم ایسے ہیں, ہم ایسے ہیں, عیسائی ایسے ہیں, امریکہ ایسا ہے, یورپ ایسا ہے. میرا خون کھولتا ہے. عزتوں کے دشمن کہ جو اللہ رسول کے دشمن. یاد رکھنا حدیث پاک میں آتا ہے کافر کی تعریف کرنے پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے غصے کی وجہ سے. جو اللہ کے رسول کا دشمن ہو وہ تمہارا دوست بن گیا. میرے نبی کے دین پہ ڈاکے ڈل گئے, میری غیرت نہ جاگی, وہ تعلق ہی ٹوٹ گیا اللہ رسول سے. میرے گھر کی کوئی دیوار توڑ دے تو میں بندوق اٹھا لوں. کبھی تعلق جوڑتے تو پتا چلتا کہ تعلق کیا چیز ہے. مجنوں سے پوچھو, مجنوں تو اس کا نام تھا توبہ. توبہ اس کے باپ نے اس کو حرم شریف میں پکڑا کہ اللہ کے واسطے لیلا کی محبت سے توبہ کر. خفاجی قبیلے سے تھا, آج بھی خفاجی ہے حرم میں. اس نے شیخ اگر کبھی لیلا میرے پاس آئی اور مجھے سلام کیا, اگر میں زندہ ہوا تو بھی جواب دوں گا, اور میں مر گیا اور میرے اوپر ہزاروں پتھر ہوئے تو میری قبر بھی ایک لیلا کے سلام کا جواب دے گی. لو ان لیلا الخیلی تسلمت علی بدونی جندل وصفاحہ لسلمت تسلیم البشاشۃ او زقا الیہا صدم من جانب القبر صائح. اس نے کہا توبہ کر, تو نے فضحتنی فی العرب, تو نے مجھے عربوں میں رسوا کر دیا. اس نے ہاتھ اٹھائے, اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں, لیلا کی محبت میں مجھے معاف کر دے, میرے بس میں نہیں, میں توبہ نہیں کر سکتا. الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب. ناپاک نہیں تھا, بہت بڑا ولی اللہ تھا, اللہ کے راستے میں فوت ہوا. ترکستان میں ایک علاقہ قومس, وہاں اس کی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قبر بنی ہے. ہم اپنے مقام کو پہچانے, اللہ رسول سے تعلق جوڑو, پھر اللہ کا نظام بدلتے دیکھو. آیت اتری جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ کے حبیب نے کہا یا اللہ زد امتی, اللہ تھوڑا ہے میری امت کو اور دو. اچھا مجھے قرضہ دو, کئی گنا دوں گا واپس کر کے, ٹھیک ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. کہ نہیں زد امتی اور دے. اچھا ایک کا 700 دوں گا, اب ٹھیک ہے. کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. کہ نہیں زد امتی, میری امت کو اور دے. اچھا اب رجسٹر اٹھا دو, جمع تفریق ضرب تقسیم اٹھا دو, میں آپ کی امت کو بے حساب دوں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ٹھیک ہے. اب چنانچہ اعلان ہو فلیکم اہل الصبر, صبر والے آ جاؤ بھائی, آ جائیں گے. جاؤ جنت میں, تمہارا کوئی حساب نہیں, بے حساب جاؤ. جنت میں کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک یہ امت نہ چلی جائے. نبی کے تو فعل ہمیں کتنی عزت کی. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ایک دفعہ اللہ توبہ کا پانی تو پلا. اللہ نے کہا جب تک میرا نبی نہ پیے کسی نبی کو نہیں پلانا, جب تک میرے نبی کی امت نہ پیے کسی امت کو نہیں پلانا. آدم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا بیٹا شیش, تیری پشت میں ایک امانت آئی ہے جو تیرے باپ سے قیمتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک. کہا ابا بیٹا باپ سے قیمتی؟ کہا تو بیٹے کی بات کرتا ہے, تجھے اس کی امت کی بات بتاؤں. اس کی امت بھی بعضی چیزوں میں مجھ سے آگے ہے. کہ میں نے ایک خطا کی, مجھے جنت سے نکالا, بیوی سے جدا کیا, کپڑے اتار دیے, میری غلطی کو مشہور کیا, میری توبہ کو عرفات میں قبول کیا. وہ گناہ کریں گے اللہ ان کے بیوی بچوں کو جدا نہیں کرے گا. وہ گناہ کریں گے اللہ ان کے پردے نہیں اتارے گا. وہ امت ہزاروں گناہ کرے گی, اللہ پردے ڈالے گا. وہ گناہ کریں گے, اللہ ان کو چھپائے گا. قیامت کے دن حضور عرض کریں گے یا اللہ میری امت کا حساب مجھے دے. اللہ کہیں گے کیوں؟ کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. اللہ کہے گا جب آپ حساب لیں گے تو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی, آپ کو بھی نہیں ہوتا, خود لوں گا, پردے میں لوں گا. امت بنے کی شان ہی بھول گئے بھائی. کہ میں جنرلوں میں بہت بڑا ہوں, میں سائنسدانوں میں بہت بڑا ہوں. نہیں, تم محمد مصطفیٰ کے غلام ہو, بہت بڑے. کہتے ہیں میں صدر ہوں, میں بڑا ہوں. نہیں, تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہے, اس لیے تو بہت بڑا ہے. تو ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا میرے بھائیوں. اور ادنا سے اعلیٰ کو, مرد اور عورت کو, ہمارے سپاہی سے لے کر بادشاہ تک, ایمان والی عورت مردوں سے پہلے جنت میں جائے گی. اور ایمان والی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمایا. مومن عورت 70 ولیوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی حور کے پاس جائے گا, اسے دیکھ کر کہے گا ایسا جنت میں کوئی نہیں. بیٹھے گا جب تک چاہے گا, اس سے اللہ پاک اس کو لطف اندوز ہونے کی طاقت دے گا. پھر ایک نور کی چمک اٹھے گی, اوپر دیکھے گا ایک اور خوبصورت چہرہ. آپ کو میری رغبت نہیں؟ یا ولی اللہ امالک فی من رغبہ. کہے گا تو کون ہے؟ انا من اللواتی خبین لک, میں بھی آپ کی ہوں. پھر اس کے پاس رہے گا, اس کے پاس جائے گا, وہ اس سے کئی گنا خوبصورت. ایک اور نور کی چمک,
اوپر دیکھے گا ایک چہرہ دیکھ رہا ہے، کیا ہماری باری ابھی نہیں آئی؟ یا ولی اللہ اما انا ان یکون اللہ منک نصیب، ہمیں آپ شرف نہیں بخشیں گے؟ کہے گا تو کون ہو؟ کہ انا من اللواتی خبین لک، میں بھی آپ کی ہوں۔ پھر اس کے پاس جائے گا، ایک سے دوسری بیوی کے پاس چلتے ہوئے ایک دم سورج نکلے گا، یوں ایسا لگے گا جیسے سورج نکلا۔ تو سورج کہاں سے نکل آیا؟ وہ گھبرائے گا۔ جب اوپر دیکھے گا تو جنت کا ایک محل کی کھڑکی کھلے گی اور اس میں سے ایمان والی دنیا کی مومن عورت اس کو دیکھے گی، اس کے چہرے کا نور جنت کو سورج کی طرح چمکا۔ حسد بغض نہیں ہوگا، سوکن کی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ساری دنیا میں پھیل جاؤ، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کے پیغام کو اس دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دو۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں 4 مہینے لگا کر اس کو سیکھو۔ نہیں سیکھے گا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا، جو سیکھے گا اللہ اسے چمکائے گا اور اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ولا یضر اللہ شیئا، اس لیے 4 مہینے لگا کر ساری دنیا میں پھریں۔ آپ اللہ کے سفیر، دو اللہ کے نبی کے سفیر، محمد مصطفیٰ کے سفیر۔ پاکستان کا سفیر بن کے جو جاتا ہے کتنے فخر سے جاتا ہے۔ اعلان ہو قیامت کے دن پاکستان کا سفیر کہاں ہے اور محمد مصطفیٰ کا سفیر کہاں ہے؟ کوئی نسبت میں فرق ہے؟ ہمیں اللہ نے بغیر کسی انتخاب کے سفیر بنا دیا۔ اللہ اکبر، کہ میرے نبی کی ساری امت میری سفیر ہے۔ اس امت کا ادنا بھی، اعلیٰ بھی، عالم بھی، جاہل بھی، بادشاہ بھی، امیر بھی، فقیر بھی، حقیر بھی۔ مسلمان گناہگار ہوتا ہے، مسلمان حقیر نہیں ہوتا۔ کسی گناہگار سے نفرت نہ کرو۔ گناہ کر کے آدمی اتنا راندہ درگاہ نہیں ہوتا جتنا نیکی کر کے تکبر کرنے سے آدمی راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں کہ وہ بے دین سے نفرت کرتے ہیں، اس کو گری نگاہ سے دیکھتے، کیا پتا گناہگار کی رات کا آنسو اس کے سارے دامن کو دھو چکا ہو اور میری عبادت کا تکبر مجھے اللہ کی بارگاہ میں شیطان بنا چکا ہو۔ مسلمان کی قدر کریں میرے بھائیوں، گرا پڑا مسلمان بھی اللہ کا محبوب ہے۔ جیسے بچہ گندگی میں، ماں بچے سے محبت کرتی ہے، گندگی سے نفرت کرتی ہے، اس کے پاخانے کو دھو کر پھر گلے لگائے۔ گناہ سے نفرت ہو، مسلمان سے محبت ہو۔ ہر مسلمان نبی کا امتی ہے، بڑا قیمتی ہے، جس حال میں ہے بڑا قیمتی ہے۔ بیلجیم میں گشت کر رہے تھے جماعت میں، امام مسجد سے کہا ہمیں گشت کراؤ، انہوں نے کہا میں نہیں کراتا۔ باہر نکلے 1 ارب ملا، انہوں نے کہا ہم نے گشت کراؤ، انہوں نے کہا یہ شراب خانہ سارے مسلمان اسی میں، جماعت وہاں چلی گئی اور شراب خانہ بھی مراکشی کا۔ مراکش کے مسلمان شراب پی رہے، ایک ٹیبل پہ 4 مسلمان بیٹھے تھے، ان سے ہمارا ایک ساتھی تھا یونس، اس نے بات کی، کیا مسجد میں چلو، ایک کو ذرا چڑھ گئی تھی، وہ لڑنے لگا، میں نہیں جاتا، کیا واہیات بک رہے۔ انہوں نے کہا بھائی تو تو بڑا اچھا آدمی ہے، تمہارے سامنے شراب دے رہا ہوں پھر بھی اچھا آدمی ہوں۔ کہا تو وہ کیسے؟ کہا تو مسلمان نہیں؟ کہا مسلمان۔ کہا تیرا نام؟ کہا عبداللہ۔ کہا تو اللہ کا بندہ مسلمان، کلمہ تیرے اندر، تیرے سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ کہا کپڑے ہم تجھے دیتے ہیں۔ 3 تو ویسے تیار ہو گئے تھے، چوتھے کو لے کر نہلایا، کپڑے پہنا کے بٹھا دیا بیان میں۔ انہوں نے جو بیان سنا سب سے پہلے کھڑے ہو کر 10 دن لکھا، 10 دن ساتھ لگائے، توبہ کر کے گیا۔ جاتے جو شراب خانے کا مالک تھا نا، اس کے پاؤں میں پڑ گیا کہ اللہ کے واسطے 3 دن لگا۔ اس کو 3 دن کے لیے لے کر نکلا، 3 دن میں وہ واپس آئے، سارے شراب خانے کو اللہ نے ختم کر دیا۔ ایک شرابی جو دھت پڑا ہے، تھوڑے سے اتباع کی وجہ سے شراب خانے کے بند ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ مسلمان کو حقیر سمجھنا بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نکلو ساری دنیا میں پھرو 4-4 مہینے کے لیے اور سال 1.5 سال کے لیے۔ ایمان سیکھنا ہے، اللہ کی اطاعت کو سیکھنا ہے، نبی کی اطاعت کو سیکھنا ہے اور تبلیغ کے کام کو سیکھنا ہے۔ اور جن کے 4 مہینے لگے ابھی سے نکل جاؤ۔ ہاں جی بولو بھائی،